سر آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جو آپ نے ابھی بات کی کہ ایف بی آر کی کارکردگی جو ہے وہ دیکھیں گے تو یہ بھی بتا دیں کہ کارکردگی تو پنجاب حکومت کی بھی دیکھی جا رہی ہے لیکن اپیرنٹلی پرائم منسٹر صاحب بالکل سیٹسفائیڈ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے اوورال کہا ہے کہ میں سیٹسفائیڈ، انہوں نے اس حوالے سے کہا میں سیٹسفائیڈ ہوں. جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نا جی شہباز شریف کے ساتھ، دیکھیں اس چیف منسٹر کے یا پرائم منسٹر کے کوئی کیمپ آفس نہیں ہے جو اربوں روپیہ قوم کا لگتا تھا، کروڑوں روپیہ. چار وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفس ہوتے تھے، اس وزیر اعلیٰ کا ایک کیمپ آفس بھی نہیں ہے، نہ ڈیفینس میں. اس سے کارکردگی میں فرق پڑتا ہے، اس سے کارکردگی میں فرق پڑتا ہے. عوام کے ٹیکس جب آپ کھائیں گے تو وہی چوری ہوتی ہے. بنی گالا پرائم منسٹر کا کیمپ آفس نہیں ہے. اچھا چلیں. بنی گالا میں سڑک بھی پرائم منسٹر نے اپنے پیسوں سے بنوائی ہے. ٹھیک ہے. بنی گالا کی جو جو اب تار لگوائی ہے 70 لاکھ کی، وہ بھی آپ سر آپ صرف اس کا جواب دے دینا کہ کیمپ آفیسز سے کیا مطلب پرفارمنسز پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ کہیں آئیڈیل پرفارمنس کہیں پنجاب حکومت کی، وہ یقیناً بالکل نہیں ہے. میں اس میں کوئی بحث نہیں، میں کیوں آپ کے سامنے قوم کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولوں، میں ایسا نہیں کرتا. پولیس میں بالکل ریفارمز ہونے والی ہیں. پولیس کی کارکردگی بہت ناقص ہے، تھرڈ کلاس ہے. میں کہہ رہا ہوں ناقص کے بھی پورے پنجاب میں، پورے پنجاب میں. لا اینڈ آرڈر اچھے لوگ لگے ہوئے ہیں لیکن سسٹم میں چینجز نہیں آ رہی، سسٹم میں چینجز نہیں آ رہی جس طرح ہونی چاہیے. چلیں ڈیولپمنٹ لوگوں کو 50 ڈی ایس پی سسپینڈ کر دیے ابھی. نہیں وہ لسٹ بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں. میں اس لسٹ سے میں اتفاق نہیں کرتا. چلیں چند صاحب دیکھیں یہ تو اقرار آپ نے وہ بھی پسند کی بنیاد پر صحیح ہے، بالکل ایسے ہی. اس لیے کورٹ نے ڈیسیژن آپ جرنلسٹوں کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. آپ نے پیش بندی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے. بات کہنے کے بعد آپ نے کہا کہ اس پہ سوال ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ آپ کامیاب رہے. دیکھیں سوال آپ کریں، میں کیوں کہتا ہوں. نہیں اس موضوع پہ اب بتائیں. سوال اس وقت چند صاحب یہ ہے کہ ابھی آپ نے جس طریقے سے ذکر کیا تھا ایف بی آر کا کہ جی ڈیفینیٹلی جو پرفارم نہیں کریں گے ان کی چھٹی ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے، مان لیا ہماری فیکٹریاں نہیں ہیں، دیکھیں ہمارا ایسا روز کا کوئی کارخانہ نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر کی فیملی کا کوئی ایسے ایشوز ہیں کہ ان کے لیے ایسا ہو جائے. آگے چند صاحب جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وزراء کی کارکردگی کی جب بات ہوگی وہ تو بہت سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے. سب سے بڑی بات ابھی آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر کے فیصلے کو جو کنٹرڈکٹ کیا گیا ہے، یعنی پرائم منسٹر نے کہا تھا، ضمیر نے جو اشارہ کیا تھا کہ جی وہ جس طریقے سے گیس کے بلوں میں جو اضافہ ہوا تھا وہ 5 بلین روپیہ واپس کرنے کی بات ہوئی تھی. آج ہی پیٹرولیم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں 90% لوگ کور نہیں ہو رہے. ضمیر آپ بھول جائیں، آپ کو پیسے واپس ملیں. سر کتنے مل رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہو تو وہ کبھی چند صاحب اگر 5 بلین کریڈٹ ڈیبٹ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ 90% لوگ اس میں شامل ہی نہیں ہیں، وہ اس میں آئیں گے نہیں، ان کو کچھ نہیں ملے گا. چند صاحب دیکھیں اب بات یہ ہے، بڑی سمپل سی بات ہے کہ پرائم منسٹر بڑے اچھے بندے ہیں. ان کا سخت سے سخت کرٹک بھی یہ کہتا ہے کہ ان کا بڑا کلین ان کی سلیٹ ہے. وہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس میں کرپشن منی لیکن وزراء کی پرفارمنس کی طرف 70 لاکھ روپے لگا کے انہوں نے اپنی وہ روڈ بنائی ہے بنی گالا سے. چلے وہ اس کے بعد میں آتے ہیں. میرا سوال ہے کہ وزراء کی کارکردگی پارٹی فنڈ، ابھی آپ نے پیٹرولیم منسٹر پارٹی فنڈ پرائم منسٹر سوال کا جواب اچھا چلیں ڈریگ نہ کرو. آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوچھ لیں. نہیں ڈریگ نہ کرو، بنی گالا بعد میں آئے گا. سوال یہ ہے کہ 5 بلین روپیہ پرائم منسٹر نے کہا کہ واپس کیوں بجلیوں کی مد میں، کیوں منسٹر نے کہا کہ 90% بندے اس میں کور نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب نہیں دینا اپنے پیسہ لوگوں کو واپس. جی سر دیکھیں اب منسٹر صاحب کا جواب منسٹر صاحب ہی دے سکتے ہیں. میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ بلنگ غلط ہوئی ہے ان کو بل پرائم منسٹر نے کہا ہے ان کے بل ایڈجسٹ کریں واپس. معذرت کے ساتھ سیاسی بیان ہو جائے گا نا جی. سر میں سیاسی ہوں، میں سیاست کرتا ہوں، میں کیوں مکروں سیاسی.